خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں گیس کی ایک نئی ڈسکوری ہوئی ہے، جس میں اہم بات زیر زمین موجود چٹانوں کی نئی قسم میں گیس کا دریافت ہونا ہے۔ آج آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان میں گیس کی ڈیمانڈ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور پروڈکشن کم ہے۔ ہماری ڈیمانڈ اور پروڈکشن کے درمیان کس قدر اضافہ ہو چکا ہے اور ہم سالانہ کتنا تیل پیدا کرتے ہیں جبکہ اس سے کتنے گنا زیادہ تیل امپورٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ OGDCL نے ایک نئی ڈسکوری کی ہے کوہاٹ کے ٹل بلاک کے اندر۔ ڈسکوری تو نسبتاً چھوٹی ہے، 2.25 MMCFD گیس یہاں سے روزانہ حاصل ہوگی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک اس قسم کی راکس کے اندر یہ ڈسکوری ہوئی ہے جہاں پہلے اتنی ڈیپ جا کر ڈسکوریز نہیں ہوتی تھی، یعنی زیر زمین بھی مختلف اقسام کی راکس فارمیشنز ہیں جن میں تیل اور گیس پایا جاتا ہے۔ تو ایک نئی قسم کی راک فارمیشن اس کے اندر ڈسکوری ہوئی ہے۔ پاکستان میں ڈسکوریز کا پروسیس سلو کیوں ہے اور بڑی ڈسکوریز کیوں نہیں ہو رہی؟ تو پاکستان کے اندر 2 بڑی تیل اور گیس ڈھونڈنے والی کمپنیاں OGDCL اور PPL، ان دونوں نے حکومت پاکستان سے 700 ارب روپے لینے ہیں۔ ان کے ریسیویبل اتنے ہیں جو انہوں نے تیل اور گیس بیچ رکھی حکومت کو۔ حکومت نے وہ آگے عوام کو بیچ کر پیسہ کھا لیا، لیکن ان کمپنیز کو نہیں دے رہی۔ تو ان کے پاس ایک فائنینشیل کرنچ آ گیا ہے، پیسے کی قلت پیدا ہوگی ان 2 بڑے پلیئرز کے پاس۔ اگر حکومت انہیں یہ 700 ارب روپیہ دے دیتی ہے تو یہی جو یہ اس وقت 8-10 بلاکس میں کام کر رہی ہیں، یہ 20-25 بلاکس میں بڑے سکیل پر کام کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ PTI حکومت نے ایک پیٹرولیم پالیسی 2021 کا ڈرافٹ بنایا تھا، لیکن وہ اپنے دور میں نہ منظور کر سکے، نہ موجودہ حکومت نے اپنے 5 ماہ میں منظور کیا ہے۔ وہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے پاکستان میں بڑی ڈسکوریز ہونے کا۔ اس سائز کی ڈسکوری جیسے سوئی بلاک کے اندر ہوئی تھی 1952 کے اندر۔ تیل کے میدان میں بات کریں تو اسی ٹل بلاک کے اندر 2005-6 میں بڑی ڈسکوریز ہوئی تھی۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈسکوریز ہونے کے باوجود گیس نہیں ہے، تو ریزن کیا ہے؟ جس رفتار سے ہماری ضرورت بڑھ رہی ہے اس رفتار سے ہماری گیس کی پروڈکشن بڑھنے کی بجائے کم ہو رہی ہے۔ آج سے 3 سال پہلے تک، سن 2018 تک پاکستان میں روزانہ جو گیس پروڈیوس ہوتی تھی وہ تھی 4000 MMCFD، اور اس سال ہم آگے ہیں 3300 MMCFD پہ، یعنی ہماری پروڈکشن مسلسل کم ہو رہی ہے۔ 10% ہماری ہر سال گیس کم ہو رہی ہے ان نئی ڈسکوریز کے باوجود۔ اگر یہ ڈسکوریز نہ ہو تو ہماری یہی پروڈکشن جو ہے 15% کم ہو، تو جو ہمارا خسارہ ہے ہر سال کا 15%، ان کو یہ نئی ڈسکوریز 5% صرف ٹاپ اپ کرتی ہے، پھر بھی 10% یہ شارٹیج ہے۔ اب ہماری ڈیمانڈ کتنی ہے؟ 8000 MMCFD روزانہ۔ کہاں 8000 کی ڈیمانڈ اور کہاں 3300 کی پیداوار، 3300 کی۔ تو درمیان کا جو فرق ہے 4700 MMCFD کا، وہ بہت بڑا فرق ہے۔ اس کا ایک مناسب حصہ ہم LNG امپورٹ کر کے پورا کرتے ہیں، لیکن چونکہ LNG اس تک دنیا میں بلند ترین سطح پر ہے تو ہم اتنی LNG امپورٹ نہیں کر پا رہے۔ اگر ہم بات کریں گیس کی ڈیمانڈ اور سپلائی کے درمیان فرق کی تو 2017 میں یہ فرق تھا 37%، یعنی ڈیمانڈ ہماری 37% زیادہ تھی، پروڈکشن 37% کم تھی۔ لیکن 7 سالوں میں 2015 سے 22 کے دوران یہ ڈیمانڈ سپلائی کا جو گیپ ہے بڑھ کر 58% ہو گیا ہے۔ اب ہم اپنی ڈیمانڈ سے 58% کم گیس پروڈیوس کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ گرمیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور سردیوں میں تو لوڈ شیڈنگ ہونا ایک معمول کی بات ہے۔ اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگلے 2 سے 3 سالوں تک پاکستان کے اندر جو LNG گیس ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ہماری لوکل پروڈکشن کے برابر آ جائے گی، یعنی کہ ہمیں اتنی زیادہ گیس چاہیے ہوگی کہ جتنی گیس ہم پروڈیوس کرتے ہیں تقریباً 3300 MMCFD،
اتنی ہی ہم ہر روز امپورٹ کیا کریں گے قطر وغیرہ سے، باقی دنیا سے۔ ڈیمانڈ ہماری ہو جائے گی 9,000 MMCFD، اور ہماری پروڈکشن پلس امپورٹ ملا کر ہوگی تقریباً 6,500 MMCFD، اور بقیہ گیس پھر ہم لوڈ شیڈنگ سے پورا کریں گے۔ ہماری خواہشات کیا ہے کہ ہم نے ملک میں انڈسٹری لگانی ہے، ہم نے چائنا سے انڈسٹری کو موو کرنا ہے جو اسپیشل اکنامک زونز میں آئے گی۔ تو اس کا کیا فائدہ اگر ملک میں گیس نہ ہو؟ اس ملک کے اندر اگلے 150 سال کی گیس موجود ہے۔ یہ ہماری نالائکیاں ہیں کہ ہم لوگ ایکسپلوریشن نہیں کرتے۔ دیکھیے، جنہوں نے ایکسپلوریشن کرنی ہے ان کے 700 ارب روپے دبا کر حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس پیسے کو فوری طور پر جاری ہونا چاہیے اور انشور کروانا چاہیے کہ یہ پیسہ فیلڈ میں لگے تاکہ نئی ڈسکوریز ہوں، بڑی ڈسکوریز ہوں۔ اب ہم آتے ہیں تیل کی طرف۔ تو تیل کی پیداوار آج سے 3-4 سال پہلے تک روزانہ 90,000 بیرل تھی، اب وہ کم ہو کر صرف 70,000 بیرل رہ گئی ہے۔ خام تیل کی بات کر رہا ہوں۔ تو گزشتہ مالیاتی سال میں ہم نے پورے سال کے اندر جو تیل مقامی سطح پر پیدا کیا وہ تھا 25 ملین بیرل، جبکہ ہم نے جو تیل یوز کیا پچھلے سال میں وہ تھا 236 ملین بیرل، یعنی ہم نے کل استعمال کا صرف 10.5% خام تیل ملک میں پیدا کیا ہے۔ آج سے 3-4 سال پہلے تک ہم اپنی ضرورت کا 15% تیل ملک میں پیدا کرتے تھے، جبکہ اب اپنی ضرورت کا صرف 10.5% پیدا کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہماری فیلڈ سے پیداوار کم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، دوسری طرف ہماری آبادی بڑھ رہی ہے۔ تو ان دونوں وجوہات کی وجہ سے ان نئی ڈسکوریز کا آپ کو امپیکٹ نظر نہیں آتا۔ تو یہ وجوہات ہے کہ عالمی منڈی میں پیٹرول ڈیزل سستا ہونے کے باوجود حکومت ہمیں سستا نہیں دے رہی۔ آج دوپہر میں ہم نے جو ویڈیو اپلوڈ کی اس میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں کہ کتنے روپے کا حکومت کو پیٹرول ڈیزل پڑتا ہے۔ پیٹرول کی بات کریں تو حکومت کو 174.6 روپے کا پیٹرول پڑتا ہے، اور اس کی اب کی پرائس بڑھ کر 235 روپے ہو گئی ہے۔ 1 لیٹر کے اوپر حکومت کم از کم 40 روپے سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کر رہی ہے۔ پیٹرول کی بات کر رہا ہوں۔ تو دونوں طرف حکومتیں ڈنڈی مار رہی ہیں، ایک طرف ایکسپلوریشن نہ کر کے، دوسری طرف اس پیٹرول کی پرائس بڑھا کر عوام کے اوپر ظلم ڈھا کر۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اس ملک میں آئل اور گیس کی 4-5 بڑی ڈسکوریز ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری حکومتوں کو بھی ہدایت آئے کہ وہ آئل اور گیس سیکٹر میں انویسٹ کریں، کیونکہ یہی وہ سیکٹر ہے جو ہر سال ہمیں 25 ارب ڈالرز کا نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہم جتنا زیادہ ایکسپلور کریں گے لوکلی، اتنا ہی اس بل کو کم کریں گے اور اتنی جلدی اپنے روپے کو مستحکم کریں گے، اپنے ملک کو خود کفیل کر سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔